السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم تمام السلام ورحمۃ ناظرین کا استقبال ہے ڈیلی مسائل چینل میں۔ اور آج ہمارے ساتھ مفتی عامر صاحب اشاعتی جڑے ہوئے ہیں۔ اور مفتی صاحب چینل پہ ایمانیات کے تعلق سے کام کرتے ہیں۔ بھی فی الحال ان کا باب جو ہے وہ ایمانیات کا ہے۔ ایمانیات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایمانیات کیوں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کا جاننا ایک مومن اور مسلمان کو کیوں ضروری ہے۔ لہذا اسی تعلق سے ہم کچھ بہت بنیادی چیزیں مفتی صاحب سے آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب، پہلے تو ہم یہ سمجھیں یا ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ایمانیات کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ جی، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ یہاں پر جمع کیا، اور جس تعلق سے ابھی ہم ہمارے سامعین اور ناظرین کو پیش کر رہے ہیں اسی کے متعلق آپ نے مسئلہ چھیڑا۔ تو آپ کا سوال ہے کہ ایمانیات کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ اصل میں یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا فرمایا ہے اس کا مقصد ہی اللہ رب العزت کی رضا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اور اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ رب العزت کی رضا، یہ اسی کو نصیب ہوگی جس کو ایمانیات کا علم ہوگا۔ اب اگر کسی شخص کو ایمانیات ہی کا علم نہیں ہے کہ ایمانیات کیا ہوتا ہے، تو پھر وہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادات کی اہمیت کو سمجھ سکے گا، وہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کر سکے گا۔ تو ایمان اصل میں کہتے ہیں کہ دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، ہر شخص کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا، دل سے بھی تسلیم نہیں کرتا، زبان سے بھی نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سے بنیادی عقائد ہیں، مثال کے طور پر جنت بنائی، جہنم بنائی، پل صراط متعین فرمایا، برزخ کی دنیا ہے، مرنے کے بعد قبر کی دنیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایمانیات سے متعلق ہیں۔ اگر بنیادی چیز پر کسی کا عقیدہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں اسی کو نہیں مان رہا تو وہ دوسری چیزوں کو بھی نہیں مانے گا۔ اور جب تو کوئی شخص، جی تو گویا کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے اپن کو ایک بینک میں جانا رہتا ہے، اور اس کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو کوئی چیز باقی بعد میں کوئی کارگر نہیں جی ہوگی، جی اس میں پیسہ ڈپازٹ ہی نہیں بالکل ہوگا، جو بالکل، نیکی وہ کرے گا۔ جی 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 جی۔ تو سب سے پہلے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے ہمیں جو کلمہ طیبہ ہے اس کا زبان سے ورد کرنا اور دل سے اس چیز کی تصدیق کرنا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اب اگر بالکل ہم ایمان والے ہیں، دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، سارے عقیدے ہمارے درست ہیں، اللہ تعالی ہم کو جنت میں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں جو نعمتیں مقرر فرما رکھی ہیں وہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم اس ایمان سے دوری اختیار کر لیتے ہیں اور اس ایمان سے بے بہرا اور دور رہتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے جو جہنم کی جگہ اور جو عذابات متعین فرمائے ہیں وہ ایک بے ایمان بندے کے لیے اللہ رب العزت دیں گے۔ یہ ایمان کے متعلق مختصر سی باتیں تھیں، امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئی ہوں گی، سامعین نے اور ناظرین کو بھی کچھ سمجھ میں آئی۔ ماشاء اللہ بہت اچھا۔ اور اس کے تعلق سے انشاءاللہ مزید بھی بات کرتے رہیں گے، ابھی تو یہ ایک انشاءاللہ بنیادی چیز آپ نے ناظرین کو بتائی، انشاءاللہ ناظرین بھی اس میں انٹرسٹ لیں گے اور انشاءاللہ بخوبی سماعت فرمائیں گے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ مستقل ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور گاہے بگاہے حاضر ہوتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ان جوابات کا، اور یہ بہت اہم چیزیں ہیں جن کا جاننا بسا اوقات بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن لا علمی میں نوئنگلی ان نوئنگلی لاشعوری طور پہ آ، عوام کی یا ناظرین کی یا ہماری خود کی توجہ نہیں ہو پاتی۔ تو انشاءاللہ اس سے صحیح، بہت انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے بہت اچھے جوابات عنایت فرمائے، انشاءاللہ تمام ناظرین اس سے مستفید ہوں گے۔ السلام علیکم، جزاکم انشاءاللہ۔ اللہ خیر۔